کرتا ہو اور اس سلسلے میں اس کی کوئی فکر اور بے چینی نہ ہو کہ وہ شرک کے سلسلے میں کیا جانتا ہے، شرکیات کیا ہے، بچ پاتا ہے کہ نہ بچ پاتا ہے، اور اس سلسلے میں اس کی کوئی توجہ نہ ہو، جبکہ توجہ اس سطح پر دلائی گئی ہے کہ سنو شرک تو چونٹی کی چال سے بھی آہستہ چل کر کے آتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، توحید کے سلسلے میں اور شرک سے بچنے کے سلسلے میں ہمیں اتنا زیادہ چوکنا اور اتنا زیادہ فکر مند رہنا ہے۔ اور جب ہم یہ جانتے ہو کہ اسی توحید پر مرنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت ملنے والی ہے، اور اگر شرک پر موت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے شرک کی بنیاد پر مشرکوں پر جنت حرام کر دی ہے، یہ جانتے ہو تو آپ بتائیے کتنی بڑی ذمہ داری بنتی ہے ایک مسلمان کی اس حیثیت سے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر مرے گا تو اللہ تعالیٰ جنت اسے عطا فرمائے گا، اگر اس کی موت شرک پر ہو گئی تو اس کے لیے جنت حرام ہے۔ آپ بتائیے اس تناظر میں، اس گراؤنڈ میں، شریعت میں اس کی اہمیت جو ہے، اس اعتبار سے یہ مسئلہ کتنا سنگین ہے کہ توحید یعنی اللہ تعالیٰ کی تنہا عبادت کی بات کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات کیسے چھوڑی جا سکتی ہے، اس سے توجہ کیسے ہٹائی جا سکتی ہے کہ شرک کو اور جتنی شرکیات ہیں ان کو ہم پورے طور پر تفصیل کے ساتھ نہ جانیں، صراحت کے ساتھ نہ جانیں، کھول کھول کر کے نہ ہم سمجھ لیں یا کھول کھول کر کے ہمیں نہ سمجھا دیا جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ ضروری ہے، ہر مسلمان کو جیسے یہ جاننا ضروری ہے کہ عبادت کس کو کہتے ہیں، ویسے یہ بھی جاننا ہے ہر مسلمان کے لیے ضروری کہ شرک کس کو کہتے ہیں، اس لیے کہ جب تک شرک کو جانے گا نہیں تب تک شرک سے نہیں بچ سکتا۔ اور میں یہ بات پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ مسلمانوں کے ہاں جتنا شرک عام ہے، جتنی غیر اللہ کی پرستی شام ہے یا عبادتیں جو صرف اللہ کا حق ہیں جو غیروں کی طرف جا رہی ہیں، اس کی میرے بھائیوں بنیادی وجہ یہی ہے کہ مسلمان شرک نہیں سمجھتا عام طور پر، اور نہ شرکیات کو سمجھتا ہے، اس لیے شرک دین سمجھ کر کے کرتا ہے، نیکی سمجھ کر کے کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اس لیے جب ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ شرک کی چال جو ہے یہ چونٹی سے بھی آہستہ ہے، تو ہر مسلمان کو خبردار رہنا چاہیے کہ یہ شرک تو نہیں ہے، اور اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا اس کا بھائی، اس لیے کہ کلمہ پڑھنے والا بھائی ہمارا اس روئے زمین پر سب سے بڑا ہمارا ہمدرد اور خیر خواہ ہے، اگر وہ ہمیں کہیں یاد دہانی کراتا ہو، کہیں نشاندہی کرتا ہو، کہیں نقد کرتا ہو، کہیں سمجھاتا ہو، تو سب سے پہلے ہمیں چوکنا ہو جانا چاہیے۔ کسی اور مسئلے میں وہ کتنا چوکنا ہوتا ہے وہ ذمہ داری تو اس کی ہے ہی ہے، لیکن شرک کے سلسلے میں اگر کہیں بھی کوئی بات کسی عمل کے سلسلے میں سنے آدمی اور مسلمان سنے کہ کسی ہمارے کلمہ پڑھنے والے بھائی نے فلاں چیز کو شرک کہا ہے تو اس کو بے چین ہو جانا چاہیے۔ اس لیے بے چین ہو جانا چاہیے کہ اس بات پر پوری امت کا، اہل سنت اور اہل الحدیث کا اتفاق ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی صراحتوں کی بنیاد پر کہ توحید پر مرنے والا اس کے لیے جنت لازم ہے، واجب ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب کیا ہے خود، اور جس کی موت شرک پر ہو گئی اس کے لیے جنت حرام ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں کسی مسلمان کو اس مسئلے میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اور جب ہم یہ جانتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، یہ توحید کا کلمہ ہے، اور اس میں دو حصے ہیں، ایک حصہ ہے لا الہ، دوسرا حصہ ہے الا اللہ۔ تو لا الہ کا معنی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں دل میں یقین رکھتے ہوئے، زبان سے اس کی صراحت کرتے ہوئے، اور ثابت بھی کرتے ہیں ہم کہ دیکھو اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں ہے۔ پہلی بات یہ کہتے ہیں کوئی معبود برحق نہیں، یہ لا الہ کا معنی ہے، یعنی کوئی نہیں اس روئے زمین پر مخلوقات میں جس کی عبادت کی جا سکتی ہو، جو عبادت کا ادنا مستحق ہو سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو یہ دو حصے ہیں، کوئی عبادت کا مستحق نہیں سوائے اللہ کے۔ تو کیا یہ لازم نہیں ہو گیا ہمارے لیے اور آپ کے لیے کہ پوری بصیرت کے ساتھ یہ سمجھیں کہ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ جو عبادت صرف تنہا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اس عبادت کا کوئی مستحق نہیں ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے میرے بھائیوں، اور جب مسلمان اس بات کو سمجھ لے
اور اس بات کو بصیرت کے ساتھ جان لے تو یقین کے ساتھ یہ بات کہی جائے گی کہ اگر اس کے دوسرے مسائل نہیں ہو اور دوسری طغیانی اور سرکشی نہیں ہو تو وہ توحید خالص پر آنے میں اس کو کوئی دیر نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اس بات کو یقینی طور پر جانو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یعنی کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ میرے بھائیو، عبادت کس کو کہتے ہیں ہمیں یہ جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ کی عبادت اور اللہ ہی تنہا عبادت کا مستحق ہے، یہی توحید اصلی ہے، یہی توحید مطلوب ہے۔ میرے بھائیو، اس لیے مسلمان کو یہ جاننا چاہیے کہ عبادت کس کو کہتے ہیں، شرک کس کو کہتے ہیں۔ عبادت کہتے ہیں میرے بھائیو ہر وہ چیز جو اللہ کے نزدیک محبوب ہو، پسندیدہ ہو، جس کا رب العالمین نے حکم دیا ہو اپنے نبیوں کی زبان مبارک سے، نبیوں کے واسطے سے، انبیاء اور رسولوں کے تھرو، اپنی کتاب سے یا انبیاء کی ان تفصیلات اور تشریحات سے جو آسمانی کتابوں کی انبیاء کرتے تھے، انبیاء کی زبانی جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، میرے بھائیو یہ عبادت ہے۔ آپ بتائیے، مثال کے طور پر سجدہ کتنی بڑی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو اپنے رب کا، قریب ہو جاؤ اپنے رب سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنا بندہ سجدے میں اپنے رب سے قریب ہوتا ہے اتنا کبھی نہیں ہوتا۔ یہ سجدہ عبادت ہے۔ اب اگر یہی بتایا جائے کہ یہ سجدہ عبادت ہے، عبادت، اور ہر مسلمان کے دماغ میں، دل میں یہ چیز بیٹھ جائے کہ سجدہ عبادت ہے اور سجدہ سے اللہ راضی ہے، سجدہ کرنے والوں سے رب العالمین محبت کرتا ہے اور عبادت کا کوئی اور مستحق نہیں ہے، عبادت کا تنہا مستحق رب العالمین ہے، تو مسلمان کو تھوڑا سا اشارہ کرنے سے، سمجھانے سے اس کا دل پلٹے گا، وہ فوری طور پر مڑے گا کہ ارے یہ سجدہ جو رب العالمین کی رضا کا عمل ہے، جو رب العالمین کی محبت کا عمل ہے، جس سے قربت الہی حاصل ہوتی ہے، یہ سجدہ عبادت ہے۔ یہ سجدہ کہیں اور ہوتا ہے، کہیں اور ہم کرتے ہیں، ہمارا بھائی کوئی کرتا ہے۔ آپ بتائیے ایسی صورتحال میں ایک مسلمان کی اپنی ذمہ داری، اگر یہ سجدہ کہیں بھی کسی بھی جگہ پر کرتا ہے کیا بنتی ہے؟ اب یہ سمجھ لینے کے بعد کہ سجدہ عبادت ہے، رب العالمین کی مرضی اور محبت کی چیز ہے، قربت کا ذریعہ ہے، بندہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو یہ بتانے کے بعد اور یہ جاننے کے بعد تو کیا کوئی مسلمان کسی قبر کو سجدہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا میرے بھائیوں۔ اس لیے نہیں کر سکتا کہ وہ جانتا ہے کسی قبر والے کے لیے سجدہ نہیں کیا جا سکتا، کسی کے قبر پر سجدہ نہیں کیا جا سکتا، اس سے پہلے یہ جان چکا ہے کہ عبادت اس کو کہتے ہیں جس سے رب العالمین راضی ہو، جس عمل سے رب العالمین محبت کرتا ہو، وہ عمل اس نے بتایا ہو کہ اس عمل سے میں محبت کرتا ہوں، راضی ہوں، اپنے نبیوں کی زبان سے اور ان کے عملوں سے یہ ثابت کیا ہو۔ آپ بتائیے کیا اس بات میں بھی کسی کا اختلاف ہے کہ سجدہ یہ عبادت کا بہت عظیم عمل ہے؟ اور یہ جان لینے کے بعد کیا یہ ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ اگر کہیں بھی کوئی کلمہ پڑھنے والا کسی اللہ کے سوا اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے بھی اگر کسی اور کا سجدہ کرتا ہے تو یہ عبادت غیر اللہ کی نہیں کرتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دین میں جو توحید ہے اس کی دو بنیادیں ہیں۔ ایک بنیاد تو یہ کہ تنہا عبادت ہوگی صرف اللہ کی، اور جو غیر اللہ کی عبادت اگر ہوگی تو اگر اللہ کی عبادت بھی بندہ کرتا ہے غیر اللہ کے لیے بھی کرتا ہے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک مثال سے بات سمجھنے کی ایک ضرورت ہے، اور دیکھیے نقد جو ہے ایمان والوں کی غلطیوں پر نیک جذبے
اور صالح احساسات کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ غلطیوں کو انہیں بتانا اور یاد دہانی کرانا، یہ اتنا اہم چیز ہے میرے بھائیوں کہ آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں. ہمارے بہت سے بھائی بہت سی مثالیں دیتے ہیں خلفائے راشدین کی. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خلفائے راشدین کے طریقے کی پیروی بھی دین ہی ہے. کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے. کچھ تفصیلات کے ساتھ میرے بھائیوں اصول میں کوئی اختلاف نہیں. آپ کو میں یاد دلاتا ہوں، امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے مناقب امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک قول امام امیر المومنین عمر بن خطاب کا نقل کیا ہے. انہوں نے اس کی اہمیت بتائی ہے. اہمیت یہ بتائی ہے کہ دیکھو نیک جذبے کے ساتھ غلطیوں کی نشاندہی کرنا اور غلطیوں کو مان لینا یہ کتنا بڑا عمل ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں، سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو غلطیاں جانے پھر وہ اپنے بھائیوں کو ان کی غلطیوں پر آگاہ کر دے. ہماری غلطیوں کو جانے اور ہم کو آگاہ کر دے. اور سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جن کو غلطیوں پر آگاہ کر دیا جائے پھر اسے مان لے. کیوں میرے بھائیوں؟ اس لیے کہ جہاں اس بات کا حکم دین کے اندر موجود ہے کہ فلاں عمل کرو، فلاں عمل کرو، فلاں عمل کرو، وہیں دین کا ایک مستقل حصہ یہ ہے کہ فلاں عمل سے بچو، فلاں عمل شرک ہے، فلاں عمل گناہ کبیرہ ہے، فلاں عمل کے فلاں انجام ہے. ان ساری تفصیلات کا ایک طرح سے انہوں نے ایک جملے میں جو بات کہی ہے وہ یہی مفہوم کو انہوں نے آگے بڑھایا ہے کہ دیکھو جن چیزوں سے لوگ روکیں اور ان سے روکا جانا چاہیے تو جب ہمارے ہاں وہ چیز موجود ہو تو ہمیں فوراً اسے مان لینا چاہیے. میرے بھائیو یہ بہت بنیادی چیز ہے. اور دیکھیے شرک اور بدعت گناہوں سے روکنا یہ کام سماج میں مسلم سوسائٹی میں اتنا اہم ہے میرے بھائیوں کہ ایک آدمی سماج میں اگر بہت نیک سمجھا جاتا ہے، بہت بزرگ ہے، بہت زیادہ نفلی نمازوں کا اور اسی طرح دوسرے عملوں کا